حسن صاحب یہاں یہ صلح حسن پر بھی ایک روشنی ڈال رہے ہیں. اس سیریز میں صلح حسن پر زیادہ بات نہیں کی گئی ہے. یا الاستیاب الاصابہ میں مطلب ہمارے علماء البدایہ والنہایہ فتح الباری میں نقل کرتا ہے، اور اس میں صلح حسن میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ امیر معاویہ سے یہ اس طرح کی شرط منوائی گئی تھی کہ آپ اپنے بعد اس طرح کی کوئی نامزدگی نہیں کریں گے بلکہ شورا پر چھوڑ کر جائیں گے. تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کیا ثابت نہیں ہے؟ یہ جو اس طرح کی چیزیں تاریخ کے اندر آتی ہیں میرے بھائی، ان کے اوپر کبھی بھی اپنے استدلال کا مقدمہ قائم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تاریخ کے اندر نقل ہونے والی چیزیں کبھی بھی قطعی پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی، اور ہر فریق ایک جانب سے دوسری جانب سے اس کے اندر بے شمار چیزیں نکالتا رہتا ہے. جو لوگ نقل کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کا تجزیہ و تحلیل ہوتی ہے، یہ کبھی بھی بنا استدلال نہیں بن سکتا. کوئی ایسا ہسٹوریکل ڈاکومنٹ نہیں ہے جو متفق علیہ ہو، جو کسی لائبریری یا میوزیم میں پڑا ہوا ہو، جس کے اندر شرائط لکھی ہوئی ہوں. یہ جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں بالعموم یہ مختلف تاریخ کی کتابوں میں ہیں، اور ان کے اندر بھی مختلف تضادات پائے جاتے ہیں. خود حدیث عمار کے بارے میں آپ پڑھ لیں، قاضی طاہر الہاشمی صاحب کی جو کتاب ہے انہوں نے اس کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے دوست اور بھائی جناب حافظ زبیر صاحب نے بھی خود روایت کے اوپر تجزیہ کیا ہے. جو روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، بخاری کے ابتدائی ترین نسخوں میں وہ الفاظ پائے نہیں جاتے. تو یہ روایات کبھی بھی بنا استدلال نہیں بنتی، ان کو بس تائید کے طور پر ہی سامنے رکھا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سیدنا حسن نے ان سے یہ طے کیا تھا، تو دوسرا فریق یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ بھئی ایک شخص نے ایک آئیڈیل سچویشن کو سامنے رکھ کے ایک بات طے کی تھی، جس وقت حالات کے لحاظ سے اس پر عمل درآمد ممکن نہیں رہا، تو اب وہ عند اللہ اس کا جواب دے سکتا ہے اگر اس نے ایفائے عہد نہیں کیا. کیونکہ بات تو یہی سامنے آتی ہے نا کہ سیدنا امیر معاویہ کے سامنے ابتدا میں تو یہ جانشینی پیش نظر نہیں تھی، یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے. جب ایک طرف کی تاریخ کو مانتے ہیں دوسری طرف کی تاریخ کو بھی مانے، تو اس کے بعد جو خود ان کے ارد گرد لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو شیرازہ بندی ہو جائے گی اگر آپ کسی اس طریقے کا فیصلہ نہیں کرتے کہ جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو جائے، تو یہ تو سلطنت پارا پارا ہو جائے گی، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی. وہاں عبداللہ بن زبیر کا پوری ذریت موجود ہے، یہاں پر ان کی موجود ہے اہل بیت کی، تو یہ تو معاملہ کانفلکٹ کی طرف جائے گا. تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اگر ایک وعدہ کیا ہے، اس وعدے پہ عمل درآمد ان کے لیے ممکن نہیں رہا یا بڑے مسائل پیش نظر آ گئے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. رخصت کے اصول کے اوپر ہم بھی کرتے ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے معاملات میں کرتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے ارادے اور اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہم اس کی ایفا کر سکیں. تو دونوں طرف سے اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کو جب تک سیاسی تنازع نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ فریقین کو مارجن دینے پہ آمادہ نہیں ہوں گے. جب آپ ایک فیصلہ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو دوسرا شخص اور دوسرا گروہ باغی نظر آئے گا.